اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور بے ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی۔ ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہیں پائیں گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا ان کا خاندان۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کو اس نے لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور انہیں اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ قوت بخشی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا کہ جو حزب الشیطان ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آج ہم نے جو پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اس خسارے کا بیان ہے کہ وہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل آدمی ہے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی شیطان کا ساتھی بنا دیا، اور شیطان وہ ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر کہا کہ اسے جہنم میں ہم لے کر جائیں گے اور اس کے پیروکاروں کو بھی جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غلبہ جو ہے وہ میرے لیے اور میرے رسولوں کے لیے، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب پر غالب رہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نبی مغلوب ہو گیا، نہیں، بلکہ دعوت کے طریقہ کار بہرحال مختلف ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ اس سے مراد سب سے پہلے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہجرت کی، آپ کا کلمہ پڑھا اور آپ کے ساتھ میدان جہاد میں شرکت کی، اور پرواہ نہیں کی کہ سامنے جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، وہاں میرا کوئی بھائی ہوگا، وہاں کوئی میرا والد ہوگا، کوئی اور ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا، کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ تلوار کے سامنے جو بھی اللہ کا دشمن آتا گیا، خواہ وہ رشتہ داروں میں سے کیوں نہیں تھا، اس میں کسی ایک صحابی نے بھی بالکل بھی توقف نہیں کیا کہ یہ تو میرا عزیز ہے، اس کو میں قتل نہ کروں، نہیں۔ اور اسی طرح سب سے لا تعلق ہو کر یہ صحابہ کرام، آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی، مکہ میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور مدینہ چل آتے تھے، سارا مکہ چھوڑ دیا، کنبہ قبیلہ سب کو چھوڑ کر ایک نبی کی محبت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اہل ایمان بھی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور قیامت کا بھی بتلایا کہ جنات میں ان کو داخلہ دیا جائے گا، اور پھر رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کو دیا۔ یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، یہ صحابہ کرام کے بارے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ راضی اور یہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے۔
یہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے وہ سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بقیہ اہل اسلام کو جنت میں جا کر دینا ہے۔ گویا جنت میں جا کر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بقیہ اہل اسلام کو دینی ہے، صحابہ اتنی عظیم شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دنیا میں ہی عطا کر دی، دنیا میں کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ راضی ہو گیا۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے۔ اس لیے ان آیات کو سامنے رکھیں تو ہمارے پاس دونوں طرح کے فرقے سامنے آ گئے۔ ایک حزب الشیطان ہے جن کا اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ کیا، اور دوسرا حزب اللہ ہے جس کا اللہ رب العزت نے بعد میں تذکرہ کیا۔ تو یہ دونوں طرح کے گروہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، بصیرت دی ہے کہ وہ کسے اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔